آخری بات غور سے سن لو، کیا مولا علی علیہ السلام میرے پاک مرشد لب پر علی علی ہو زباں پر علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی 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 علی، کہہ دوں علی 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 علی۔ جو پاک علی کے نام سے خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کا دیکھنا عبادت، کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرہ کو دیکھنا عبادت۔ رسول نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت و ثواب ہے، کہہ دوں علی 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 علی، آواز آنی چاہیے، علی 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 یا علی۔ اب پاک علی اگر بڑے اعزاز اور شکر اور فخر کے انداز میں کہہ دیں کہ مجھ علی کو ناز ہے، میں امام الانبیاء کا داماد ہوں، مجھ پاک علی کو ناز ہے، میں امام الانبیاء کا داماد ہوں، مجھ علی کو فخر ہے، آج میں پورے قد سے کھڑا ہوا ہوں، میں شیر خدا بھی ہوں، اور اعزاز ہے میں پاک رسول کا داماد ہوں۔ اور کیا حضرت ابو بکر عمر کو حق نہیں دو گے کہ حضرت ابو بکر عمر یہ فرما دیں کہ ہمارا داماد امام الانبیاء ہے، ہمارا داماد امام الانبیاء ہے؟ ان کو حق دو گے یا نہیں؟ اگر حضرت علی اپنا مقدس سر اونچا کر کے فرماتے ہیں میں ختمی مرتبت کا داماد ہوں، تو حضرت ابو بکر عمر کو بھی کہنے دیجئے ہم ٹھیک ہے صحابہ ہیں، لیکن ہمارا داماد امام الانبیاء ہے۔ نبی کا داماد ہونا اعزاز ہے، نبی کا سسر ہونا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ اس لیے گستاخوں پر لعنت۔ بس یہ سچ ہے کہ پاک نبی نے گستاخوں کو معاف بھی کیا ہے، بے شمار واقعات ہیں، رحمت للعالمین نے جانی قاتلوں کو، دشمنوں کو معاف فرما دیا، بے شمار واقعات ہیں۔ لیکن یہ بھی احادیث میں ملتا ہے جو گستاخ بے حد تھے، جو حد سے بڑھ گئے تھے، رسول نے ان کو قتل بھی کرایا ہے۔ باقی چاہیے کہ عوام قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، وہ ہاتھ میں نہ لیں۔ ہم عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں عدالتوں کے فیصلوں کو، لیکن جو ایسے حساس معاملات ہوں، شرعی معاملات ہوں، رویت حلال کمیٹی تو بنی ہوئی ہے، علماء کو دوربین آپ نے تھما دی ہے، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، محرم کا چاند نظر آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، علماء کو اعتماد میں لو، جو شرعی فیصلہ عدالتیں سنائیں، ہر مکتب فکر کا عالم پہلے آ کر اس فیصلے کی تائید کرے، توثیق کرے، وہ میڈیا میں وہ ان کی خبریں ریلے کی جائیں، وہ سکرین پر آ جائیں، تو ملک میں کوئی ہنگامہ رہی نہیں ہوتی۔ ہم حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ انتظامی حالات کو درست کریں۔ باقی پرفیکٹ عقیدہ اہل سنت ہے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، باقی جرے فرقے ہیں وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ علی علی کر رہا ہے، نبی کے دوست ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، جھوٹ ہے۔ اور میں ایک جگہ واز کر رہا تھا، میں نے کہا حسن حسین نبی کے کاندھوں کے سوار ہیں، ایک کنگڑی ملنگ بیٹھا ہوا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضرت ابو بکر عمر سونے نبی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، کہتا ہے تو دیکھ ہی۔ میں نے کہا تو نے حضرت حسن حسین کو کاندھوں پر سوار دیکھا ہے؟ وہ مجھے کہتا ہے زمانہ کہتا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی زمانہ کہتا ہے، زمانہ سچا ہے، جو نبی کے صحابہ کی توہین کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، جو آل محمد کو بھونکتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ خدا کی قسم اہل سنت کے کاغذات پورے ہیں، اللہ اکبر ہمارا ایمان ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہمارے مذہب کی پہچان ہے، حق چار یار آدھے ہیں، حق تر دے اور یا علی آدھے ساڑھا ہاتھ ٹھر دے۔ بس اسی نعرے پر اپنی بات ختم کروں گا۔
ایک جعفری عالم کہہ رہا ہے سبحان اللہ کربلا شریف کا قبرستان بہت بڑا ہے، نجف اشرف کا میں خود سوار ہوں، میں دیکھ کر رہا ہوں، نجف اشرف کاظمین کا قبرستان بہت بڑا ہے، جو اس قبرستان میں زائر دفن ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ جنتی ہیں، جن کو قربت علی حسین کی ملی ان کو جنتی کہتا ہے، جو پہلو مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے ہیں ان پر شک کرتا ہے۔ قرآن میں آیا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ خدا سچا ہے، رسول سچا ہے، نبی کے دوست سچے ہیں، نبی کے داماد سچے ہیں، نبی کے سسر سچے ہیں، نبی کا حرم سچا، ازواجہ امہاتہم مومنوں کی مائیں ہیں۔ صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم قرآن میں آیا ہوا ہے۔ ایک ملا وہ صلاۃ و سلام پڑھنے والے کو قتل کر رہا ہے، اس مولوی پر لعنت۔ یہ سب فرقے جھوٹے ہیں، یہ بڑے گستاخ یہی ہیں۔ کوئی آل محمد کی گستاخی کر رہا ہے، وہی کو گھر ہم تاڑے میں ہوئے مرو کئی بوٹ مرو کئی بے پاسے، کوئی نبی کی اولاد کی توہین کر رہا ہے، کوئی اصحاب کی توہین کر رہا ہے، لگے ہوئے ہو، کوئی صلاۃ و سلام پڑھنے والے کو قتل کر رہا ہے، کوئی میلاد النبی کا ایک بندہ جلسہ کر رہا ہے، تو درخواست دے رہا ہے میرے چوک میں میلاد نہیں ہونا چاہیے، کس منہ سے تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ آؤ اگر نجات چاہتے ہو، ملک میں امن ہوگا، عدالتیں آزاد ہوں، عدل ہوں، شرعی مسائل میں علماء کو اعتماد میں لیا جائے، ان کے بیان ریکارڈ کیے جائیں، وہ لوگوں کو اعتماد میں لیں۔ اور اگر کامیابی چاہتے ہو، ملک میں دولت دھن سے کوئی خوشحالی نہیں آئے گی، اصل خوشحالی محمد عربی کی شریعت کا راج ہے۔ اگر ملک میں شریعت محمدی کا راج ہوگا تو کامیابی ہوگی، اور اگر نجات چاہتے ہو تو اسلام سچا دین ہے۔ نجات چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، اسلام سچا دین ہے، اور سچے دین میں پرفیکٹ عقیدہ اور مذہب حق اہل سنت۔ میں تو کربلا شریف بھی ہم جاتے ہیں، ہم تو نجف اشرف بھی جاتے ہیں۔ میں پیر ملا قید شاہ جھاڑو کھڑا دینا ہوں، بچہ تھا اس وقت، نو خیز تھا، پتہ نہیں داڑھی آئی تھی یا نہیں، تو لوگ قافلے تھے، دھکے کھاتے تھے، بڑا مشکل سفر تھا۔ میں نے کہا پیر ملا قید شاہ میں کربلا میں جھاڑو دینے کا مجھے شرف حاصل ہو جائے، مجھے ایئر ٹکٹ ملا، اور صبح کی نماز تو میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی سید کے مسجد میں پڑھی اور ان کے دروازے کو چوما، لیکن بائیں الفاظ کہا انا مجیون کربلا، میں پہلے کربلا جاؤں گا۔ ہم تو مکہ جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، کوئی اہل بیت کی گستاخی میں لگے ہوئے ہیں، علی دا نانا گھنائے ہاتھ فیل تھی نے سانا، کوئی صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے، نبی کے صحابے کو ان پڑھا کہہ رہا ہے، بڑا جہل تو تو ہے، تو کہاں سے پڑھا ہے؟ نبی کو ذرا پڑھا ہے ٹھیک ہے، کہے علی کا علم زیادہ ہے، لیکن نبی کے کسی صحابی کو یہ نہ کہے کہ وہ جانتا نہیں تھا، پھر تو خود جہل ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا ذوق دا، بس نماز دا ٹائم تھی گا، پتہ لگے بھئی تو سمجھی تقریر کو سمجھے بھی بھئی یا کہنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دے دشمنے دے لعنت، صحابہ کرام دے دشمنے دے لعنت، پاکستان، اسلام، فوج پاکستان، خواجہ شاہ سلیمان، پیر پٹھان، اولیاء اللہ کا مذہب اہل سنت مکمل پرفیکٹ عقیدہ اہل سنت جماعت۔ باقی میں نوکر ہاں، میرے سخت لفظوں میں معافی منگتا کہ دل آزاد نہیں کرنا چاہتا، میں سارے نال